کام دیا تھا کہ اس کو فون کٹ گیا تھا جی ہاں ایک بات تمہاری رہ گئی تھی، کیا بات رہ گئی تھی کر دو. وہ بات تو اب نہیں یاد اب آ رہی، مگر اور بھی باتیں تھی ہیں بہرحال جو میں نے کرنی ہے. ہاں جلدی کر دو پھر جو کرنی ہے. اچھا کیوں؟ اچھا بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، ٹھیک ہے چپ ہو جاؤں. کوئی ایک تو کوئی کہیں اللہ کہتے ہیں فحاشی چھپاؤ جب غلط جیسے ہو رہا ہے، کوئی افیئر چل رہا ہے یا غلط غلاظتیں تم کر رہے ہو. کبھی مظلوم کو نہیں کہا کہ چپ رہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. بات یہ ہے کہ فحاشی کو چھپاؤ، اس کے علاوہ جو ظلم ہوئے ہیں تو وہ تم ظلم ظاہر کر سکتی ہو، لیکن باقاعدہ فورم پہ جا کے ظاہر ہونا ہوتا ہے ظلم ہے، جس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے کہ یہ ظلم مجھ پہ ہوا، اس کا مداوع کیجیے. باقی یہ قرآن اور حدیث اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو اس قسم کی باتیں اس کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا اور لوگوں کو بھی کہا جو کیس آئے بھی ان کو کہا ختم کرو، سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. اب اگر ایک فریق کہتا ہے نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں، آپ مانے یا نہ مانے. ثبوت کی بات نہیں ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آگے پھر کوئی پیشرفت نہیں کی. تو میں تو نہیں کر سکتا. نہیں جو میں نے آپ کو آیتیں بھیج دی ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب ظلم ہو زیادتی ہو تو انصاف کے لیے چاہے تم نے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی ہو تو گواہی دو. سوال یہ ہے ظلم ہو خلاف ہو گواہی دینی ہو کسی کا حق مارا جا رہا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے خلاف میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا. 36 سال میرے نہیں مارے گئے. بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہوا ہے. تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال نہیں اٹھایا ہاں جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے، یہی غلطی ہے نا میری. اس بات پہ یہ جو بات ہے نا، ہاں اس بات کے اوپر تو گواہی چاہیے ہوتی ہے، جو شریعت گواہی چاہتی ہے. نہیں جی نہیں، الاسلام پہ ہے، میں نے اسلام پہ نکال دیا. ہاں 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 میرے پاس ساری ہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں. چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اسلام میں ہے تو غلط ہے، میرے پاس حدیثیں موجود ہیں. چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر دوسرا فریق تسلیم نہیں کرتا نہ 4 گواہ چاہیے اڈلٹری میں، ریپ میں نہیں چاہیے. دیکھو پہلی بات یہ کہ اس بات میں 4 گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اڈلٹری میں ٹھیک ہے، 4 گواہ. یہ اڈلٹری نہیں ہے، یہ ریپ ہے. ہماری بات تو سنو نا. دوسری بات ہوگی ریپ کی. اگر ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میں نے ریپ کیا، اگر ایک مرد تسلیم سے ایک آدمی آیا آنسر کے پاس، اس نے تسلیم کیا کہ میں نے ریپ کیا ایک عورت کو، آنسر نے پوچھا عورت سے پوچھو، اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، نہیں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو سوال یہ ہے نہیں، عورت نے ثبوت پیش کیے تھے اور ثبوت پیش کیے تھے. اور سوال یہ ہے کہ دونوں فریقین نہ گواہیاں آتی ہیں جب ثبوت نہیں ہوتے. میں نے ثبوت پیش کیے ہیں. ہاں مجھے شریعت پتہ ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو تمہیں شریعت پتہ ہے اس کا مجھے علم نہیں، اس کی میں تحقیق کروں گا وہ کیا شریعت ہے. جو مجھے پتہ ہے وہ تو یہی ہے کہ 2 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ 4 گواہ لائے جائیں. 3 طرح کی اڈلٹری میں ریپ میں نہیں. ایک یہ کہ 4 گواہ لائی جائیں اڈلٹری میں. ہاں اڈلٹری ہو یا ریپ ہو، کوئی نہیں نہ بالکل نہیں. ریپ میں ہاں نہیں، میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ قرآن میں صرف اڈلٹری میں کہتے ہیں. پھر اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں. پھر کیا یہ غلط باتیں ہیں اپنے. ہاں بعد میں قرآن کا حوالہ آپ کو کل بھیج دوں گی. بات تو سن لو نا پہلے. اپنی نہ بولی جو میں نے بات کمپنی کی موضوع شروع کر دیتی ہو.
میں بتا رہا ہوں تمہیں 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک 4 گواہ لانے کی ایک صورت میں، ایک اگر دونوں فریق اقرار کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر سزا نہیں ملتی. ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مگر میں نے جو ثبوت پیش کر چکی ہوں اس میں 12 لغویات ثابت ہو رہی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں میں نے لغویات پہ بھی نہیں عورتوں سے ہٹانا. جتنا میں جانتا ہوں اس میں یہ ہے. باقی ریپ کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے، جو میں خیر اس کو نہیں آپ سے اگری کر رہی. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو ساری میں نہیں آپ کو نہیں قرآن پہ لکھا ہوئے میں قرآن اوپر آتا ہے آپ سے. میں بھی سنت اور حدیث پہ بھی میں بات کر رہی ہوں. تم زیادہ جانتی ہوگی میرے سے، مجھے اتنا علم نہیں. میں اتنا علم بڑھانے کے بعد اچھا ریپ کو ایک طرف کریں، ان جو گفتگو ہوئے ای میلز اور واٹس ایپ چیٹ وہ لغویات تو کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ثابت ہو رہے. دیکھو میں نے تمہیں کل پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا کہ ان الفاظ میں دو مطلب دن میں، باقی میں نے وہ بھیجا ہے مجھے وضاحت، اور اگر تمہیں فریق سے بھی پوچھنا ہوتا نا کیا کہا اس نے. آپ نے کہا وہ سمجھا رہا تھا اور آپ نے ایک بچکانا والی بات مان لی. نہیں میری بات سنو. ہاں میں دوسرے فریق سے پوچھنا ہوتا ہے. میں نے اب تمہاری جو ای میلیں ہیں وہ دی ہوئی ہیں. نہیں مجھے وہ بتائیں، آپ کا جو لفنگا جو ہے سالہ وہ تو کہہ رہے میں سمجھا رہا تھا. وہ سمجھا رہا تھا. اگر وہ قسم کا کہتا ہے ہائی قسم کے کھانے کے کیا کلیئر کٹ کسی نے جس نے بھی دیکھا ہے وہ چیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ آپ کا برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گا. یہ میں بتا دوں کہ برٹش کورٹ اچھا ویسے پھر اللہ رحم ہی کرے، میں یہ بس کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے ہاں بہرحال وہ آپ برٹش حکومت کی سپریم ہیڈ نہیں ہیں. برٹش کورٹ کوئی نہیں مانے گی، کوئی عدالت نہیں مانے گی کہ اس میں لغویات نہیں ہے. ہاں میری نصیحت میں یہی ہے ہاں اور میری نصیحت میں یہی ہے کہ تمہاری سیدھے ہیں کہ اب اس کو چھوڑو معاملے کو، اور آئندہ سے اگر کوئی ہوا بھی کچھ تھا مجھے نہیں پتا ہوا کہ اگر ہوا بھی تھا تو وہ لوگ اپنے محتاط ہو گئے کہ توبہ طائب کر لی ہوگی. نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ آپ سن لیں میرے سے، میں نے کسی حال اور کسی صورت میں میں نے نہیں چھوڑنا. میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوڑ دو. تو آپ کی نصیحت غلط ہے، اسلام کے خلاف جاتی ہے. میں تمہیں کہتا ہوں یہ نصیحت کرو، اسلام کے خلاف جاتی ہے. ایسے شخص نہیں دوبارہ میں ذرا آؤں گی. میں ندا ہوں، چچا مودی نہیں ہوں. آپ نے بیت سے نکالنا تو آپ نکالیں. میں کہہ رہا ہوں ایسا شخص جو اسلام کے خلاف بیت کر رہا ہے. نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے خود پھنسے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیوں پھنسے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے لیے مستقل بالکل لگ رہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں فور سم ریزن. پھر نہیں خدا کا نہیں، اگر میں صاحب پھنسے نہ ہوتے آپ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ آپ کو زی بھی نہیں دے رہی حضرت صاحب یہ باتیں. اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے زیب نہیں دیتی اور میں غلط کام کر رہا ہوں، اسلام کام کر رہا ہوں، تو پھر ایسے شخص کی بیعت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں میں بیعت میں نہیں، وہ آپ میرے پہ وہ نہیں کر سکتے زبردستی. وہ میں نے فیصلہ کرنا، آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہاں میرے سارے چوائسز میرے سامنے ہیں، اور جب یہ میرے کو جاننے والا ہفنگٹن پوسٹ میں کام کرتا ہے، یہ جب دنیا میں کھلے گا سارا معاملہ پھر آپ ہینڈل کر لینا جو بھی ہینڈل کرنا ہوگا آپ نے. ایک سوشل میڈیا میں دیکھ کھلا ہوا معاملہ ایک اور کھل جائے گا کیا پھر کیا ہوگا؟ دنیا تو 4 دن باتیں کرے گی. نہیں جی یہ آپ کے دل کے بلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دنیا 4 دن باتیں بالکل نہیں، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے. ہماری عزت ہے کہ
खामोश रहो। नहीं, मुझे फाड़ के जाए मेरी इज्जत। ये लोग तो अब भुगते हैं अपनी सजाएं, चाहे उसमें मैं खुद नहीं देखेंगे कि नहीं, उन्होंने अपनी मौतों की मोहरें लगा ली हैं मुझे हाथ लगा के। तो ठीक है, देखेंगे, ठीक है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या स्पेशल, मैंने तो आपको खत में लिखा है कि जो आपके पैरों के नीचे मिट्टी है मैं तो उसके बराबर ही नहीं हूं। मैंने कभी नहीं दावा किया हजरत साहब कि मैं स्पेशल हूं। आपने इस लफंगे को खुदा बनाया है जो सारी जमात को आपने दाव पे लगाई हुई है इस लफंगे के खातिर। हाँ। मैंने मामला या तो हकायक के ऊपर होता है या आप हकायक के खिलाफ जाने जब सबूत मैंने दे चुकी हूँ। एक जो ईमेल है उसमें सिर्फ एक फिक्रा है कि गलत किस्म का, और उसमें भी तुमने जवाब दिया हुआ है अपना आप पे करने का, लेकिन इससे उससे उस फिक्रे से उन्होंने कहा कि खुद से किया या किसी और से, क्या मतलब है इसका? ये कहाँ से साबित होता है कि उसने तुम्हारे से कुछ गलत काम किया? नहीं, मगर ये तो साबित हो रहा है कि ये जो लफंगा है वो इस काबिल ही नहीं है, जो नाजिर असलाउशाद बना हुआ है इस सीट के काबिल नहीं है वो आदमी, वो दरिंदा। ये फिक्रे से कोई सेक्सुअल नहीं, वो मेरे नाजिर है, मैं उनके अंडर आती हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट तो हो रही है। डाउट में चले जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुई तो कोई जवाब दिए हुए। प्लीज, ये नहीं आपको बातें जेब देती हैं, उनकी क्लियर कट जवाब है। जब हाँ, ये भी मैंने लोगों को बताया बगैर आपका नाम लिया है कि किसी ने कहा कि तो बचपन में तुमको गुस्सा चढ़ता था, कोई तो इतना हंस के लोट पोट होने लगा था कि सीट से गिरने लगा था। आपका तमस्कर होगा ये बातें जब निकलेंगी। जो भी करना है हाँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आप इंसाफ नहीं, आप मुझे यकीन कर रहे थे जब ये आदमी ने एंट्री मारे, आपने मेरे बाबा वाली बात पे भी यकीन किया, आपने चचा बशीर वाली बात पे यकीन किया, और आपने कहा मैं यकीन कर रहा हूं। आपने नहीं सुने, एक सेकंड नहीं, हाँ, तो सवाल नहीं, अच्छा उसका भी मैं जवाब देती हूँ। आपने इन्वेस्टिगेशन तब क्यों शुरू किया जब ये जो खोता है आपका साला वो एंट्री उसने मांगा है, और आपने उस वक्त इन्वेस्टिगेशन ही शुरू किया 3 मार्च को, जब मैंने आपको बताया इंसाफ का तकाजा वो बनता था, ये नहीं बनता था जब आपका खत दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। तुम्हें क्या पता कि मैंने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कब? तो फिर एक्टिंग हो रही है कि आप रो रहे हैं, आप कह रहे हैं तुम्हारे साथ जुल्म हो रहे हैं, तुम ये हो रहे हैं, तो फिर आप दोगला बन कर रहे हैं। दोगला बन कर, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, जो बंदा दोगला हो तो उसकी वजह से क्यों तुम एक्टिंग? बस मेरी मर्जी, जैसे आप अपनी गलत मर्जियां कर रहे हैं, मेरी मर्जी में मैं नहीं आपकी बहस से निकलूंगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं निकलूं, और आप ये लड़की निकली है मेरी बहस से, ये मैं आपको हाँ जी, मुझे बैत का मतलब पता है, अलीजेंस लेना किसी का, क्या करना? अलीजेंस देना अपना। अलीजेंस देना नहीं, बैत का मतलब होता है जो बैत से निकला है, जो उर्दू का लफ्ज इसका मतलब बेच देना अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है, इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ, आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है खास। अपने आप को भी कहती रही हो। अच्छा, आमिर ने तो मजबूर ही ना किया था। आमिर भाई को मैं कई दफा बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ, उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। तो एक बार कर मुझे तो कह चुकी है, उसमें हाँ, तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ जब काम, तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र खरा के नफल पड़े, या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। एक दफा तो पेश किया ना तुमने अपने आप को। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे किसने मेरे कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया? मुझे एक दफा बताया मेरा ये जुमला था। तुम्हें ही मैंने तुम्हारे पूछा, तुम्हारे जुमला था, मैंने तुम्हारे से पूछा कि उसकी
بعد میں تو تم کہ وہ قابل نہیں. تم نے کہا کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں نے وہ اس کو دیکھا نہیں, وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تعلق قائم کر سکے. کیا کر سکے؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تعلق قائم کر سکے. تم نے مجھے بتایا تھا مشکل. میں نے یہ کیونکہ میں اریکشن کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی تھی, اتنا شرم حیا میرے اندر ہے کہ خلیفہ وقت کے سامنے کس جملے بولنے. انہوں نے مجھے ایک طرف اپنے گھر لے کے گئے, کوشش کی نہیں, وہ قدرتی طور پہ کامیاب ہوئے اور میں نے ادھر سے ایک اسپرنٹ ماری. ٹھیک ہے, پہلے بھی تو شور مچاتا تھا, یہ چیخ مارتا. نہیں, آپ اگر کچھ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں, میری تھراپسٹ, ہر کوئی سائیکولوجسٹ کہے گا کہ ہر وکٹم کا ایک اپنا رسپانس ہوتا ہے. میرا رسپانس ہے کہ میں ڈاکٹر کی کر رہی ہوں, میں تھراپسٹ کی کر رہی ہوں, جو آپ نے میرا جس علاج شروع کیا, اور وہ ٹاپ کی تھراپسٹ ہے, اور وہ کہہ رہی ہے تم ایسی وکٹم ہو جو تم فریز کر لیتی تھی, تو اپنی حفاظت ہی نہیں. 1 سال کا بچہ مولیسٹ ہو رہا ہے, اور پھر 8 سال کی عمر. نہیں مجھے ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے. ہاں جب یہاں سے لندن سے جاتی رہی ہو, اپنے بابا سے جان چھڑا کے جاتی رہی ہو, پھر واپس کیوں آتی تھی؟ واپس میں نے بتا دیا. پھر مجھے حسب اس وقت آپ مجھے پتہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایڈوکیٹڈ آدمی سے بات کر رہی ہوں یا کیا, کہ 1 سال کا بچہ کسی کے چنگل میں 8 سال سے ریپ ہو رہا ہے, کئی ہفتے میں کئی مرتبہ ہو رہے. میں معاف ہو چکی تھی, میں آپ کو لکھ چکی ہوں کہ میں اتنی معاف تھی کہ کبھی میں نے اپنے لیے دعا تک نہیں کی تھی. ہاں, وہ پنجرہ ٹوٹے یکم مارچ کو جب آخری دفعہ اس آدمی نے میری سے خوشی چھیننے کی کوشش کی. پھر میں وہ پھٹی ہوں جیسے الٹی آتی. میں نے 2-3 خطوں میں لکھا ہے مجھے اس دن الٹی آئی ہے. اگر یہ پری پلان ہوتا تو میں نے بابا تمہاری عزت اور اسی میں ہے کہ اب اس کو باقی تمہارا تو ایک کام تمہارے سے کچھ نہیں ہوگا. اب تم بچ گئی ہو, چھوٹ گئی ہو. نہیں, ان کو سزائیں نہیں بنتی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سزائیں نہیں بنتی آپ کے نزدیک. جرم ثابت ہو جائے, اچھا, پھر برٹش کورٹ فیصلہ کرے گی کس نے وہ کیا ہے جرم اور کس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور آپ کے بھی سارے جو آپ نے بھی باتیں کی ہیں وہ بھی آگے آئیں گی. بس ٹھیک ہے حسب, آپ خود یہ پر نہیں, آپ خود اس معاملہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میرا واٹس ایپ پہ بھی ویسے میسج وائرل کر ہو گیا, اور ساری دنیا میری سائڈ میں ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک بول رہی ہے, کم از کم کوئی تو بولے. نہ نہیں, سارے تنگ ہے اس نظام سے. یہ جو چھوٹا منافقوں والا نظام ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے تنگ ہے. چند نہیں, پیارے حضور, آپ اتنی معصوم اس وقت آپ مجھے لگ رہے ہیں کھولے کہ آپ کو لگ رہے ہیں کہ نہیں, جو مخلص احمدی ہیں, نہیں بالکل, تو آپ کون ہوتے ہیں کہ نہیں, سارے مخلص وہ سارے بیزار ہو چکے ہیں کہ ریپ ہو, یہ ہو, فلانا ہو, میجرمنٹ پہ اخراج ہو رہے, روٹی پہ اخراج ہو رہے, مگر ریپ پہ نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ہاں مجھے بھی لکھ رہے ہیں کہ غلط ہاں ٹھیک ہے, پھر دیکھی جائے گی. پھر جب ویسٹرن ورلڈ میں جاؤں گی پھر ریاکشن دیکھتے ہیں, اور پھر جس نے بھی پھوکتنا ہے وہ پھوکتے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے جماعتی نظام جو تمہارا میں کچھ نہیں کروں گا, جماعتی نظام اپنے قواعد کے جو تمہارے کرے گا وہ میں پھر اس کو کہوں گا ٹھیک ہے, جو کرنا چاہتے ہو کرو. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو آپ نے کرنے. مجھے میں صرف اللہ کا خوف رکھ رہی ہوں اس وقت, مجھے آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ کا خوف اگر ہے تو پہلے دن سے ہی ہونا چاہیے تھا. نہیں, ان کو کیوں نہیں کہتے, ان لفنگوں کو کیوں نہیں کہتا ہے کہ لفنگے تم نے کیوں یہ باتیں کی ہیں. آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں. آپ نے اتنی طاقت دی ہے, یہ کچھ نہیں تھا, باقی زندگی میں وہ گوبر سے بھی بدتر تھا.
آپ نے اس آدمی کو طاقت دی ہے, اتنی طاقت دی ہے کہ اب آپ بھی اس کے سامنے کانپ رہے ہیں. ہاں, یہ تو نہیں ہے کہ ایک ٹیرر کی ہوئی ہے ربا میں اور وہ جو مرضی کرے. اب اطہر بھائی کا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اطہر بھائی کو مرڈر کروایا ہے کیونکہ عظما جی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا. کیا باتیں میں بتاؤں, میرا منہ نہ کھلوائے اس وقت. کیا عوام باتیں کرتی ہیں, آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنی بیوی کی وجہ سے. میں کسی وجہ سے نہیں کر رہا. بالکل کر رہے ہیں. ہاں ہاں, اور یہ بھی میں نے کہنا ہے کہ آپ کے پاس میں نے گئی تھی چاچا بنا کے, میں گئی تھی ایز اے خلیفہ وقت. آپ کا کوئی رائٹ نہیں تھا خالد صبوئی کو بتانا, کوئی رائٹ نہیں تھا. اب بابا والی بات, بابا والی بات, میں نے پوچھا تھا آپ کو کہ آپ نے خالد صبوئی یا چچا فوری کو بتایا ہے, آپ نے کہا ہاں صبوئی کو میں نے بتا دیا, فوری کو نہیں بتایا. فوری کا کیوں تم پوچھ رہی ہو؟ کیا چیز؟ یہی بابا والا معاملہ. سوالے سے پہلے 10 آدمی کو پتا تھا. کیا 10 آدمی کو پتا تھا اس سے پہلے معاملہ؟ نہیں, نہ میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے بتایا خالد صبوئی کو اور آپ نے کہا تھا ہاں. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو میرا رائٹ تھا بتانا, میرا راز. آپ کو کیا رائٹ تھا خالد صبوئی کو بتانا؟ جو تم نے آگے کو بتا دیا, 10 آدمی کو بتا دیا. ٹھیک ہے, وہ بٹ اٹ واز مائی سیکرٹ ٹو ٹیل, ناٹ یور سیکرٹ. میرا سیکرٹ نہیں, ان لوگ جن کو تم نے بتایا تھا ان کے ذریعے سے اس کو بھی خبر پہنچ چکی تھی. یہ بسائز دا پوائنٹ ہے. خبر پہنچ چکی تھی نہیں پہنچ چکی تھی, آپ نے کیوں بتایا؟ جب پہلے کسی کو کچھ پتا ہو بتایا جاتا ہے. باقی میرا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ بتانا کیا نہیں بتانا. نہیں, آپ کا بالکل رائٹ نہیں ہے خلیفہ وقت. میں مرزا مسرور احمد کے پاس نہیں گئی تھی, میں خلیفۃ مسیح خامس اہدہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے پاس گئی تھی. دعائیں دے رہی ہو تو پھر اس کی بات بھی مان لو. نہیں, آپ کی غلط. ہم جب بیعت کرتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں بیچنے والی بات, ہم کہتے ہیں ہم آپ کا معروف حکم مانیں گے. یہ معروف نہیں ہے. کون کرے گا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. ہاں ہاں ہاں, نہیں قرآن کی حوالے میں بھی تو پھر اللہ نے کیوں نہیں پردے رکھے حضرت لوط کے بیٹے پہ, حضرت لوط کی بیوی پہ, یہ کیوں نہیں پردے رکھے؟ ہاں تو اب اس وقت اللہ کی تقدیر چل رہی ہے. کیوں میں آج ہی نماز پڑھی تھی کہ یا اللہ خدا تعالیٰ حضرت صاحب کی آنکھیں کھولے, اس آدمی کو بچا دے اگر خود نہیں بچنا چاہتا. ہاں ٹھیک ہے, تو مجھے دعا کرتی ہوں, بڑی اچھی دعا ہے میرے لیے. اس سے اچھی دعا نہیں, اور آپ ایک دوسرا, اگر آپ کو لگتا ہے میں غلط کر رہی ہوں تو پھر آپ اتنے مجھے چپ کیوں کروا رہے ہیں؟ پھر ریلیکس کریں, پھر لعنت آئے گی میرے پہ. نہیں, عزت یہ کسی سارے ہنس رہے ہیں اس پہ کہنا کہ اس میں عزت ہے. آپ کا تمسخر ہو رہا ہے. تمہارے چند لوگ ہنس رہے ہوں گے. نہیں, چند نہیں لوگ, دنیا ہنسے گی آپ پہ. چلو ٹھیک ہے, جب ہنسے گی تو پھر ہاں, آپ میرے نانا نے آپ کو ایک چیز مکمل طور پہ پکڑائی تھی. ہاں, آپ اگر اس کو تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہمارے نانا نے کچھ نہیں کیا, حضرت وسیمہ علیہ السلام جو بھی جو نیچے چلی جا رہے پکڑایا, تو وہ جو آخری جو آدمی تھا وہ میرے نانا تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک مکمل طور پہ ایک چیز پکڑائی ہے جو آپ اس کو توڑنے میں تلے ہوئے ہیں. ہر خلیفہ اپنے وقت میں اپنے مطابق کام کرتا ہے, اور ہر خلیفہ میں نہیں نبی کے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے, کوئی یہ چیز نہیں. اور اگر انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو آپ نے بابا کے وقت کیوں نہیں پوچھا اس وقت مجھے سوال؟ انویسٹیگیشن یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرفہ خاموشی سے انویسٹیگیشن چلتا ہے. پولیس اسٹیشن جاؤ تو دونوں پارٹیز کو پتا ہوتا ہے انویسٹیگیشن چل رہا ہے. نہیں جی نہیں, یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ غلط ہے, رولز کے خلاف جاتا ہے. ہاں تو اب غلط کرنی ہے. ہاں, وہ سمپل سی بات ہے. ہاں ہاں, اور
آپ نے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا تھا کہ میرے فادر فگر بنے. آپ خود نے, آپ نے اس سٹیپ پہ آئے تھے, آپ نے امی کو کہا تھا وہ میرا بچہ ہے, میں میرے بچے کو کیسے چھوڑتی ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے باپ بنے نہ. ویسے اب مجھے کوئی شوق بھی رہا ہے, میرے لیے فخر کی بات یہی ہے کہ میں مرزا طاہر احمد کی نواسی ہوں. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. ہاں ہاں ہاں, تمہاری امی نے خود کہا تھا مجھے کہ نظار ہوتی ہے, کہتی ہے مجھے چھوڑ کیونکہ اس وقت مجھے پیار تھا آپ سے. اب میرا سارا لوگ جو آپ باتیں کر چکے ہیں آپ میری نظروں سے گر چکے ہیں. تمہارے اپنے فون تھے, تم نے یہی کہا تھا, اس لیے میں نے کہا تھا کہ تمہیں بچوں کی طرح ہو, یہی میں کہتا رہا ہوں. ہاں تو نہیں, ہاں مگر آپ جو ایک عمل میں آپ کہہ رہے تھے, آپ نے عثمان کو کہا ہے کہ ندا کو کسی قسم کی اب تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو اس کے اوپر گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا رویہ بالکل اور تھا شروع میں, اب گپن تو نہ مارے. ہاں, آپ کے خطوں میں ثابت ہوتے ہیں. اور دوسرا میں یہ سیدھا آپ کے منہ میں کہہ رہی ہوں, فاتح داری یسرا کو ہاتھ میں لگائی تو آپ اس کو معاف کریں. جو آپ کہہ رہے ہیں بابا نے شاید معافی مانگی ہو, ماشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب مزاق کا میں نے پوچھا, آپ نے کہا کہ وہ شاید اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہوا, تمہیں کیا پتا. تو ایک آدمی مرڈر کمٹ کر لے, یسرا کو قتل کر لے, آپ کہیں گے سوری ہاں ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوگی. بات یہ نہیں ہے, ہاں تمہارے جو معاملات ہیں نا, ہاں دیکھو جو حالات سامنے آئے, میں نے کہا بعض پاسبلٹی دیکھے جاتی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ بابا آپ نے 3 مارچ کو اگر انویسٹیگیشن شروع کی ہے, خدا کی قسم کھائے میرے پاس. ایگزیکٹلی, بس یہی آپ کی گپ بکری جا رہی ہے اس میں. ہاں فون پہ خط پہ لکھ دیا تھا. نہیں, انویسٹیگیشن آپ نے اس لفنگے کے وقت شروع کی ہے. پہلی دفعہ یہ لکھ دیا جب مجھے یہ پتا لگا تھا کہ تمہارے پہ الزام ہے, ان کو ثابت کرو, اور اس میں غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. جو تم نے وہی باتیں کی تھی اس کے اوپر پہلا ایک خط میں نے مارچ میں اس کو لکھ دیا تھا, یا فون پہ میں نے بتایا تھا کہ تمہارے پہ یہ الزام ہے. پچھلی دفعہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کو خط لکھا, بھئی اس کا جواب ہی نہیں آیا. آپ کی کسی بات پہ کنسسٹنسی ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے, میں نے اس وقت اس کو کہا کہ تمہارے پہ یہ الزامات ہیں, اور اس نے مجھے پیغام کیا, زبانی پیغام اس کا آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد خط لکھا اور خط کا جواب دیا. نہیں, کب آپ نے خط لکھا تھا پہلی دفعہ؟ نہیں, پہلی دفعہ میں اسی کو جب تم نے آیا تھا اس کو میں نے کیا کیا بڑا کرانا ہے الزام تمہارے پہ ہے, مجھے اصلاح کرو. اس نے کہا یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اچھا, تمہاری انویسٹیگیشن تمہارے مطابق کرنی ہے, میں نے یہ اپنے مطابق کرنی نہیں, جو دنیا کے اصول ہیں اس کے مطابق کرنی ہے. میں نے تو اپنے اصول کے مطابق چلنا. ہاں, تو پھر آپ کے اصول بڑے ناانصاف ہیں, صاف سی بات ہے. ٹھیک ہے, اور میری مرضی. ہاں ہاں ہاں, بس جیسے آپ اپنی مرضیاں کریں, کیونکہ میں یہ آپ کو نہیں دوں گی بہانہ کہ اس لڑکی نے مجھے چھوڑے, میں نے نہیں اس کو چھوڑا. چھوڑیں گے آپ, میں نے آپ کو خط میں لکھا ہے, کیونکہ میں آپ کی ویل وشر ہوں, میں آپ کے لیے اچھا چاہتی ہوں. آپ مانیں نہ مانیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ثابت کرنے کے لیے, مجھے پتہ ہے میں کیا دعائیں کر رہی ہوں آج کل. ٹھیک ہے, میری دعا یہی ہے, سن لیں میری دعا بھی سن لیں. میں کہ اللہ کو کہہ رہی ہوں اگر میں غلط ہوں, اگر یہ ندانی ہے, بیوقوفی ہے, میری ناعقلی ہے, تو مجھے روک لے, میرے ہونٹ سیدھے جیسے 28 فروری تک سی ہوئے تھے, پھر روک پیدا کر لے. ہاں ٹھیک ہے, مگر جتنی میں دعا کرتی ہوں اتنا میرا مطلب تسلی مجھے ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جو آپ نے قسمیں کرنی ہے, قسمیں ایک وہ کیونکہ ایک تو ملک فرق ہے, تو زوم میں ہونی چاہیے میرے نزدیک, اور ان کا ایک گواہ ہونا چاہیے, میرا گواہ ہونا چاہیے. اور آپ تو یہ آپ نے کیوں یہ طریقہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ نہیں, اس کا جواب دیں مجھے. اللہ کو جواب تو دے ہیں. ہاں
ہاں تو آپ کو خدا کو حاضر ناظر رکھ کے حضرت صاحب کہیں کہ آپ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے صحیح کر رہے ہیں. میں جواب دے دوں گا اللہ کا. استغفر اللہ صاحب، یہ زیب مجھے رونے کا دل چاہ رہا ہے آپ کے لیے کہ یہ زیب نہیں دیتی آپ کو باتیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جب یہ جو آپ کہہ رہے تھے، ایک اور یہ بات ہے کہ آپ کہتے تمہارے مشیر کون ہے، یہ بھی بزنی آپ میرے پاس کر رہے تھے کہ تمہارا آپ کہہ رہے تھے تم کو مشورے دے رہا ہے کوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کس قسم کی بزنیاں؟ کبھی آپ کہہ رہے تھے ٹائپنگ کر رہی ہو، خود مجھے اس کچھ مہینوں پہلے ڈانٹ رہے تھے کہ بزنی نہ کرو، تو خود کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اصول، اپنے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اور. میں تو شوائد کے اوپر ایک سوال کیا تھا تمہارے سے، تم کہتی ہو نہیں ہے کوئی، تو ٹھیک ہے پتہ لگ جائے کہ نہیں ہے. ہاں، اور آپ کے تو بھی مشورے، جو بھی یہ مافیا ہے جو چل رہی ہے، وہ شاید آپ اس سے ڈر رہے ہوں. مجھے قطعاً ڈر نہیں ہے ان لوگوں سے. وہ چاہے مجھے مار دیں، آپ ہٹ مین ہائر کر لیں اور قتل کر لیں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے. میں نہیں ڈروں گی، میں صرف اللہ سے ڈر رہی ہوں اس وقت. ہاں، اور بس ایک میں دیکھ رہی ہوں میری پوائنٹ ساتھ ایک منٹ. ہاں، ایک یہ بھی پوائنٹ ہے میرا کہ چچا رفیع ابا اور دادا کے بھائی تھے، اور حضرت مسلم ماؤد آپ کے جو نانا تھے ان کے بیٹے تھے، مگر ان دونوں بھائیوں نے انصاف کا تقاضا کیا تھا چچا کے بارے میں. اور ہاں، یہ بھی جو آپ نے ایک میسج کا ذکر کیا تھا کہ میں نے وہ اس پاگل آدمی محمود شاہ کو جو لکھا تھا، اور میں نے کہا میں حکمت کر رہی تھی، تو پھر اگر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ 200 پاؤنڈ بابا کو بھیج رہے ہیں، وہ آپ حکمت کر رہے ہیں، تو میں نہیں حکمت کر سکتی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا. میں ایک ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی اپنی طرف سے. کیا کر رہی تھی؟ ٹیکٹفلی ایک میسج کر رہی تھی، حکمت کر رہی تھی اپنی طرف سے اپنی پروٹیکشن کے لیے. کیونکہ آپ نے تو اس آدمی کو جو ایک کنجر خانہ کھولا ہوا ہے ادھر، ٹھیک ہے، وہ تو طاقتیں آپ نے دی ہیں اس کو، اور سارا عام احمدی یہ کہہ رہے عام احمدی. یہ آپ پتہ ہے جس ببل میں آپ رہنے، اللہ، میں تو یہی دعا کر رہی ہوں اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے. ہاں ہاں، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ نے اس آدمی کو خدا کیوں بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابا کی زندگی میں وہ کچھ نہیں تھا، وہ زیرو تھا، وہ میری جوتی کے نوک پہ بھی نہیں تھا، ویسے تو ابھی بھی نہیں میری جوتی کے نوک پہ. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بڑی سٹیٹس دیا ہوا ہے، اور میں نے ایویڈنس دے دیا ہے. وہ آپ مانیں نہ مانیں، وہ ایویڈنس کانکریٹ ہے کہ یہ لفظیات باتیں وہ کر رہے ہیں، چاہے میں نے انیشیٹ کیا. اور آپ کو ایک 70 سال کے آپ حضرت صاحب ایک تجربہ مطلب والے آدمی ہے، خلافت کو ایک طرف کریں. ٹھیک، تجربے بھی بتا رہا ہوں کہ تم ابھی بچہ ہو، اس لیے میرے تجربے سے فائدہ اٹھا لو اور اس قسم کی باتیں چھوڑ دو. نہیں، آپ کو ہے کہ میرا گھر بچ جائے. اب اپنے گھر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، یہ آپ کو اثر. میرا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوئے. آدمی گھر بسانے کا ذکر کرتا ہے جب کمزور ہو. میں تو کمزور کوئی نہیں کسی معاملے میں. ہاں، تو یہ اس لیے آپ دوسروں کو بلی کرتے ہیں کہ چپ رہو، اور مجھے نہیں آپ بلی کریں گے. ہاں، آپ تو بلی ہیں. میں تمہیں ایک نیک مشورہ دے رہا ہوں. پھر آپ کی نیکی پہ اللہ رحم کرے اگر یہ نیکی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، ہاں، واپس انویسٹیگیشن پہ بابا کو لکھنا کہ کھنور نے جو بھی آپ نے ورڈ یوز کیے وہ الزام لگائے ہیں، that's just a statement, that's not an investigation. مجھے خدا کی قسم کھائیں کہ جب بابا کی بات آئی شروع تھی آپ نے انویسٹیگیشن شروع کیا تھا، خدا کی قسم کھائیں. اس وقت ہی کر دینا تھا، وہ میں نے کیا. اور جب تم نے مجھے مزید تفصیلات دینی ہے میں نے مزید. چچا مبشر کو کب سوال کیا ہے؟ چچا مبشر کو نہیں، تو یہ سارا انویسٹیگیشن شروع ہوئے جب یہ لفنگا بیچ میں آیا ہے. آدمی کے ہاتھ میں کوئی بات ہوتی ہے
تو آگے بات چلاتا ہے. تو آپ نے ایک اوف اللہ سے حضرت صاحب آپ نے ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا میرے ایویڈنس. میں کہہ رہی ہوں خطوں میں ایویڈنس ہے پھر بھی نہیں پوچھا. پھر میں نے آپ کے اوپر ٹھوسے ہیں میرے ایویڈنس. میں پہلے اس لیے ایک طرح کے ہاتھ میں بات نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ فحاشی اگر دب رہی تھی تو دبنے دینا چاہیے تھی. نہیں اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ ندا میں ایک لفظ نہیں تمہارے خلاف سننے میں نہیں چاہیے. یہ سارے دعوے جو تھے وہ کدھر چلے گئے؟ پھپڑے تھے. اچھا ہاں نہیں اس کے پھپڑے تھے. پھپڑ اپنی آپ کی طرف سے. ہاں جو ایک لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہو چکے جو باپ کر رہا تھا وہ جو کر رہا تھا ماں نے بھی نہیں حفاظت کی اور جس کو ویسے ٹرسٹ ایشوز ہیں اور پھر آپ اس کو ایسے تھکے مار رہے ہیں. یہ آپ کو بہت فخر ہو رہا ہے اس بات پہ میرے ساتھ یہ سلوک کر کے؟ آپ کی ضمیر آپ کو یہ اجازت دے رہی کہ مظلوم کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. مجھے کوئی فخر نہیں ہو رہا لیکن میں جو اپنی اگر کر سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں. صاحب مجھے نہیں پتا کیوں پھنسے ہوئے کس چنگل میں مگر میں بہت شدت سے آپ کے لیے دعا کروں گی. جو تمہاری بات میں چلتا رہے وہ صحیح عقل مند ہے. جو تمہاری بات نہیں میں میرے حقوق کے لیے فائٹ کری ہوں. وہ میرا حق ہے وہ آپ بھی نہیں چھین سکتے جو اللہ نے مجھے حق دیا ہے جو ویسٹرن ورلڈ نے بھی دی ہے قانون نے دی ہے اور دین نے مجھے دیا ہے. وہ آپ میرے ہاتھوں سے نہیں چھین سکتے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں تو مجھے گچی سے پکڑیں اور گن لیں اور میری کن پٹی پہ مار دیں. ہاں کیونکہ یہ نہیں مگر یہی ہوتا ہے. یا دبئی میں سیٹ اپ دے دیتے لوگوں کو عظما باجی کی طرح یا ایسے چپ کرواتے ہیں جیسے میں آپ کو نہیں پتا آپ کس سے انڈر ایسٹیمیٹ مجھے کر رہے ہیں. ہاں میں کسی صورت پہ آپ کا کام جس گدی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کام ہے اس میں انصاف دلانا. ہاں اور چچا بشر کے وہ جو سارے وہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سختی آپ ڈنڈے لگا رہے ہو جس کو ڈنڈا اس کو ڈنڈا. مجھے دھمکیاں دے دی گرمیوں میں نے کہا ٹویٹر کا میں نے صرف آبزرو کرنا میں نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کرنا. تو آپ نے کہا تھا اگر تم اپنا وقت کام میں رکھنا چاہتی ہو تو کر لو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ورنہ نہیں. بابا جو پھونکی جا رہے ہیں ٹویٹر پہ ان کو کیوں نہیں ڈنڈا مارتے؟ نہیں آپ دیکھیں ایک اور انکنسسٹنسی آ گئی ہے. جب میں نے یہ پہلے ذکر کیا تھا آپ نے کہا تھا میں ساروں کو کہہ چکا ہوں وہ میری بات نہیں مان رہا میں کیا کروں. اب ایک اور انکنسسٹنسی آ گئی. اب کم از کم کنسسٹنٹ تو رہے حضرت صاحب. ہاں اور دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے یہ جو بچپن کے اپوسٹرفیز کوٹ اینڈ کوٹ جو میرے بچپن کے دوست ہیں جب کورٹ پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے اتنا تو لیگلٹیز مجھے بھی پتہ ہے کہ پروسیکیوشن کو وٹنس لسٹ دیا جاتا ہے اور ڈیفینس کو وٹنس لسٹ دیا جاتا ہے. تو آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ کون میرے بارے میں کون بول رہا ہے؟ نہیں یہ تو عمومی رائے بچپن دوستوں کی ہوتی ہے سن لیتا ہے انسان. نہیں کون ہے وہ بچپن کے دوست؟ وہی ہو. ہاں ایگزیکٹلی. آپ یہ کیس فیئرلی چلا رہی نہیں ہے کوئی دنیا میں نہیں مانے گا. پلیز اپنی عزت بچائیں حضرت صاحب. ہاں اچھا بہرحال یہ ایسے نہیں ہوتا. وٹنس لسٹ دیے جاتے ہیں اور یہ انویسٹیگیشن جو آپ چلا رہے ہیں جو محمود کھوتا شاہ جو ہے اس کے وجہ سے جو آپ چینج ہوئے ہیں آپ ایک بندے کی وجہ سے آپ نے ساری جماعت ہمارے 130 سال کا محنت داؤ پہ لگایا ہے. کیوں داؤ پہ لگایا ہے؟ حضرت مسلمات ہاں یہ جو مجھے اس وقت پچھلی دفعہ بھی کہ چاند کو کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت مسلمات علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغام قیامت تک ہے. اگر جماعت تقوی کی راہوں پہ رہے تو بچ جائے گا ورنہ نہیں بچے گا. پھر اللہ جماعت کو بھی ختم کر لے گی. پیغام میرا قیامت تک رہے گا. ابھی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے نہائی چھپی ہوئی بات والی. ہاں تو اس وقت ایز وی اسپیک یہ
جو کانورسیشن چل رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی 1907 کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے اس وقت. کیوں اگر اس سے نہایت چھپی ہوئی بات ہے حضرت صاحب تو پھر میں کہتی ہوں قیامت آ گئی ہمارے اوپر. اس الہام کا آپ کے نزدیک اس الہام کا کیا مطلب ہے؟ بھیجا تھا نا میں نے آپ کو بھیجا تھا الہام نہایت چھپی ہوئی بات. نہیں پھر اس سے کیا نواب محمد علی خان اور حضرت عثمان علیہ السلام کی اولاد میں کیا ہے اور نہایت چھپی ہوئی بات؟ کیا چھپی ہوئی بات ہے پھر اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی؟ یاد نہیں ہے لیکن ڈائری کا ذکر ہے اچھا ٹھیک ہے. بہرحال اور وہ جو میں نے حدیث بھیجی تھی کہ میں اپنی ذات کا قسم کھاتا ہوں اندر کے لوگ اب اٹھ رہے ہیں. یہ کوئی میں کیسے آپ کو کوئی ہمدردی ہے میرے ساتھ؟ ہاں اندر کے لوگ. میں سچ کے لیے خاطر میں جنگ لڑ رہی ہوں اس وقت ایک اکیلی لڑکی. میں منافقت نہیں کر سکتی. نہیں اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ جو بیریا بنے ہوئے ہیں جو بھی ولز کن کے آتے ہیں اور بڑے میٹھے بنے ہوتے ہیں پھر اندر کے لوگ اٹھیں گے ان کو ظاہر کرنے کے لیے. ہاں تو ظاہر شروع ہو گیا. دوسرا آپ یہ اچھا آپ نے چچا فوری سے کوئی بات کی ہے کنفرنٹ کی ہے ان کے جو فلرٹیشنز تھے بڑے مناسب قسم کے؟ کوئی نہیں کیا. پھر یہ ٹھیک ہے مگر ان کی باتیں تھیں کافی غلط. اچھا ٹھیک ہے غلط تھی تم نے خود ہی کہہ دیا تھا وہ تو درسری بات نہیں تھی اور 2018 ہاں مگر ٹھیک ہے وہ تو میں ویسے ہی کوشچن تھا. ٹھیک ہے بہرحال جو چچم بشر نے کچھ جواب دیا آپ کو؟ تمہارے سارا محفل کو بھیجے ہوئے ہیں جو جواب پہنچے گے تو ابھی پہنچی نہیں پیدل جا رہے ہیں. میں نے فیکس نہیں کیا ٹیئر نہیں کیا میں نے محفوظ طریقے سے بھیجا ہے. اس میں 5-6 دن لگتے ہیں جس طریقے سے میں نے بھیجا ہے. اچھا اور بابا نے کوئی جواب دیے؟ بابا نے جواب دیا. بابا ہر بات کرتے جنائی کرتے اور آپ نے بلیو کر لیا؟ میں بلیو نہیں کرتا. میں تو اس کی گواہی پہ رکھتا ہوں جو حدیث میں مجھے نظر آئے گی. نہیں مگر اچھا ٹھیک ہے مگر وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو جھوٹی گواہی تو اس کے ساتھ گناہ اس کا ہو اس کے ساتھ. اور جھوٹی گواہی جو یہ لوگ بھی لے چکے ہیں جو مانتے ہیں وہ بھی ان کے آگے آئیں گی انشاءاللہ. ہاں میں تو بالکل نہیں گھبرائی ہوئی. یہ جو آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں آپ اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ندا سچ بول رہی ہے اور یہ سارے لفنگوں نے میرے کمر میں چھریاں مار دی ہیں بے وفائی کر لی ہے میرے ساتھ. اور نہیں تو بابا کا ٹویٹر نہیں بند کروانا. بابا کا ٹویٹر نہیں بند کروانا. ٹویٹر کون سا جس پہ کھونک رہے ہیں اس وقت سارا وقت ٹویٹر پہ جو بابا بولی جاتے ہیں اور کچھ چپ ہی نہیں کروا رہا. کر رہے ہیں نہ میرا ملازم ہے نہ جماعت کا ملازم ہے جس طرح وہ کر رہا ہے. نہیں مجھے تو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میں نے سب کو کہا ہے وہ مان رہا نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو پھر مجھے نہ دھمکیاں دیا کرے پھر انصاف سے دھمکیاں دیا کرے. نہیں استغفر اللہ. ٹویٹر پہ میں نے کلوز کیا ہوا ہے میرا اکاؤنٹ. میں نے میرا انسٹاگرام کلوز کر لیا تھا. خدا کا خوف کرے حضرت صاحب یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. واٹس ایپ پہ چاہتے ہیں نہیں آپ نے واٹس ایپ کا نام نہیں یوز کیا تھا. نہیں غلط بات. ہاں کافی ہو گیا اور یہی میں نے پوچھا بات ہے وہ بات تو ختم ہو گئی. اللہ حافظ. السلام علیکم.